لکھنا شروع ہو جاتا ہے، دوسرا گناہ مٹانا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک نیکیاں لکھنا شروع، سلامت رہے، بڑی عظمت ہے آپ کے عزادار، بڑا مقام ہے تیرا، دعائے سیدہ کا نام ہے عزادار۔ بندے نے چھٹے آقا کو کہا کہ مولا میرے گھر میں ذکر حسین ہے، مولا میں چاہتا ہوں کہ اپنے دادا کا پرسہ لینے کے لیے آپ خود تشریف لائیں۔ کثرت سے بھی سادات الزام ہے، بڑا سنبھل کے جملے دو غربت کے پڑھنا چاہتا ہوں، اور میں الحمدللہ بڑے ادب کے ساتھ پڑھتا ہوں، رونا تیرا اپنا نصیب کا ہے۔ کہا مولا میرا دل ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور اپنے مظلوم بابا کا پرسہ لیں۔ اچھا اس کے دل میں خیال تھا بڑا نفیس سا مولا ہے میرا، ممبر کے ساتھ اچھی مسند سجائی مولا کی۔ آپ نے یہ سنا ہے نا کہ امام سجاد آپ کا وہاں احترام کرتے ہیں، تو جملہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، ملنگ جی مالک سلامت رکھے۔ ممبر کے ساتھ اس نے مولا کی اچھی مسند سجائی، اس کا دل تھا کہ جب میرے بادشاہ تشریف لائیں گے یہاں پہ بیٹھیں گے۔ عزائے حسین شروع ہو گئی، ذکر حسین شروع ہو گیا، پڑھنے والے پڑھنا شروع ہو گئے، اس کی نظریں مولا کی طرف ہیں کہ میرے مولا کب آئیں گے اور پرسہ لیں گے۔ یا مجمع سے اٹھا مولا کو امام کو دیکھنے کے لیے گیا، یا میرے مولا وہاں بیٹھے تھے جہاں جوتیاں پڑی ہوئی تھیں، تڑپ کے کہتے مولا میں نے آپ کی مسند وہاں سجائی ہے، مولا آپ نے وہاں بیٹھنا ہے۔ تو صادق آل محمد کہتے میرے کچھ مہمان یہاں بیٹھے ہوئے، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، میرے کچھ مہمان یہاں بیٹھے ہوئے، میرا بیمار کربلا کا جسے شام نے بیمار کر دیا، امام زمانہ آپ میں بیٹھ کر خون روتے ہیں، شہزادیاں پردے میں بیٹھ کر خون روتی ہیں، پرسہ دیا کر، ہر ایک کے ساتھ آپ کے امام بیٹھے ہوئے ہیں آپ سے پرسہ لینے کے لیے۔ عزادار آپ کا بڑا مقام، بڑی عظمت ہے، کوشش کیا کر جو تیرا آنسو نکلے نا، جو جنت البقیہ کی ٹوٹی ہوئی قبر سے آئی ہے، میں کافی دفعہ بابا جی وہ قبر دیکھ کے آیا ہوں، شہید استاد محترم کہا کرتے تھے جنت البقیع قبرستان نہیں زندان ہے۔ آپ کے علاقے میں قبرستان ہیں، کبھی قبرستانوں میں کوئی بہرے ہوتے ہیں، وہاں آج بھی عزادار ملاقات کے ٹائم مقرر ہیں، ہاتھ میں تازیانے پکڑے ہوئے ہیں، جب کوئی یا حسین یا سینے پہ ہاتھ مارتا ہے وہ تازیانہ مارتے۔ اتنی غریب ہے رسول کی بیٹی کہ جہاں رونے کی اجازت نہیں، جہاں پہ دعا مانگنے کی اجازت نہیں۔ ایک ایرانی کھڑا بی بی کی قبر پہ رو رہا تھا، سامنے شہزادی کی قبر ہے، ایسے تھوڑا سا مڑ جاؤ نا تو نبی کا سبز گنبد نظر آتا ہے۔ عزادار کتنا ماتم کرے گا، ایرانی روتا روتا نبی کے روزے کی طرف دیکھ کے کہتا ہے یا نبی اللہ کبھی ایران آ کر دیکھ، ایک تیرا بیٹا ہمارا مہمان بنا ہے، اور یا نبی اللہ کیا ہوتا تیری بیٹی ایران آ جاتی، ہم بیٹیوں کا زیور بیچ کر۔ جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ بھائی۔ مالک اٹھتی آوازوں پہ رحم فرمائے، میں نوکر ہوں بھائی، میں نوکر ہوں۔ یا نبی اللہ کبھی ایران آ کر دیکھ، ایک تیرا بیٹا ہمارا مہمان بنا ہے، ہم نے رضا کا روزہ سونے کا بنا دیا اور رضا کے دروازے بھی سونے کے ہیں، نبی اللہ کیا ہوتا اور تیری زہرا ایران آ جاتی، ہم اپنی بیٹیوں کا زیور بیچ کر اور تیری بیٹی کا روزہ بناتے۔ عزادارو جو پرسہ دینے کے لیے آئے ہو، عزادارو دربار نہیں پڑھ سکتا کہ بی بی کے ساتھ دربار میں کیا ہوا بابا جی، اتنا ضرور کہتا ہوں زوار جی، جب شہزادی واپس گھر میں آئی ہے نا، جب گئی تھی تو 18 برس کی جوان تھی، اور جب واپس آئی
گئی، ضعیف ہو چکی تھی، اور بی بی کی کمر جھک چکی تھی، اور سر کے بال سفید ہو چکے تھے۔ بی بی اپنے مصلے پہ بیٹھی، یا بیویاں قریب آئی، شہزادیاں قریب آئی، شہزادی کی اولاد قریب آئی۔ میں نے کبھی یہ نہیں پڑھا کہ شہزادی زینب نے کہا ہو کہ کون بڑھیا ہماری، نا عالم غیر معلمہ ہے، وہ بطول کی پاک بیٹی ہے۔ سب سے پہلے جس نے سوال کیا ہے نا، اس کا نام امام حسن ہے۔ حسن طرف کے کہتا ہے اماں جب حق نہیں ملنا تھا اماں دربار کیوں گئی؟ اور جس نے دوسری مرتبہ پوچھا اس کا نام غریب کربلا، غریب نینوا امام حسین۔ کہا اماں اور جب حاکم شریف نہیں تھا اماں دربار کیوں گئی؟ عزاداروں بھی نہیں بولی، اور جو پرسے کی نیت سے آئے ہو۔ حسن نے پوچھا، بی بی نہیں بولی، حسین نے پوچھا، شہزادی نہیں بولی۔ اب عالیہ زینب قریب آئی، اپنی پاک اماں کے سامنے بیٹھی اور تڑپ کے کہتی ہے اماں دربار کیوں گئی؟ اب بی بی مصلے پہ تڑپی اور تڑپ کے کہا زینب حسن پوچھے تو پوچھے، او زینب حسین پوچھے تو پوچھے، او میری زینب آپ نہ پوچھو۔ اور تڑپ کے کہتی ہے اماں میں کیوں نہ پوچھوں؟ بی بی کہتی ہے زینب میں صحابی کے دربار اور تو شرف۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بھائی مالک اٹھتی آوازوں پر رحم فرمائے، اور زینب مالک پر سے قبول فرمائے، بھائی مالک ان اٹھتی آوازوں پر رحم فرمائے۔ اور کہا زینب اور کبھی کسی دربار اور کبھی کسی بازار اور خطبے دے دے کے کہے گی اور مسلمانوں اور مجھے چادر دو اور میں تمہارے نبی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ چلو آخری جملہ پڑھتا ہوں اور ممبر بھائی کے حوالے کرتا ہوں۔ زوار جی دعا مانگا کریں کوئی چھوٹی عمر میں یتیم نہ ہو۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جوانی سلامت ہو بھائی، ہر آنکھ میں آنسو، مالک سلامت رکھے۔ دعا مانگا کریں کوئی چھوٹی عمر میں یتیم نہ ہو۔ جملہ پڑھو رونے والوں سادات الزام۔ جب مولا علی علیہ السلام سیدہ کو دفن کر کے نہیں چھپا کے آئے، دفن ایسے ہی پڑھو نا، آپ سلامت رہے۔ علی نے ایک نہیں 40 قبریں بنائی۔ علی نے جملہ پڑھو بابا 40 قبریں بنائی ہیں، اور مولا علی نے خود قبر کھودی ہے۔ سلمان کو کسی نے قبر کھودنے نہیں دی، علی بیلچہ لے کے خود گئے اور بی بی کی قبر کھود رہا تھا۔ یا ایک مرتبہ علی نے بیلچہ رکھا، اونچی اونچی آواز میں روئے، یا سلمان نے پوچھا مولا آپ اتنے بہادر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رو کے کہتے ہیں سلمان میرا ہاتھ بھی ساتھ ہو۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بھئی جو جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، مالک اٹھتی آوازوں پر رحم فرمائے، مالک آپ کے پرسے قبول فرمائے۔ رونے والوں علی نے خود قدم کھو دی ہے۔ یا ایک مرتبہ علی نے پھر رونا شروع کیا۔ حسن نے دوڑ کے پوچھا او بابا اب کیوں روتا ہے؟ علی رو کے کہتا ہے او جہاں تو بیٹھا تھا یہاں تیری قبر بنے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بھائی ماتم کرتے ہو، پرسہ دیتے ہو، ابتدائے مجلس ہے، مالک آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ کہا حسن جہاں تو بیٹھا تھا او یہاں تیری قبر بنے گی، او نانا کی طرف نہ جانا، او سیدھا اماں کے پاس آ جانا۔ رونے والوں جب مولا علی آدھی رات کے وقت سیدہ کو جنت البقیع میں چھپا کے او واپس گھر آئے نا، مولا نے فضہ سے پوچھا او کہا فضہ میرے بچے کہاں ہے؟ او فضہ جو رونا چاہتے ہو، او فضہ میری اولاد کہاں ہے؟ او بی بی تڑپ کے کہتی ہے مولا وہ مٹی پہ حسن رو رہا ہے، وہ مٹی پہ حسن رو رہا ہے۔ او مولا حجرے میں زینب رو رہی ہے، ادھر کلثوم رو رہی ہے، مجھے حسین نظر نہیں آتا، او مجھے حسین نظر نہیں آتا۔ علی ہر حجرے میں گئے عزادارو، حسین کہیں بھی نظر
نظر نہیں آئے، یا مولا نے ایک ہاتھ میں ذوالفقار ایک ہاتھ میں چراغ، علی مدینہ کی گلیوں میں آئے، علی حسین حسین کرتے ہیں، اپنے بچے کو ڈھونڈ رہے ہیں، یا روضہ رسول پہ آئے اور جیسے چھوٹے بچے اپنی ماں کو سینے سے لگاتے، اپنے نانا کی قبر کو حسین سینے سے لگا کے اور وین کر کر کے کہہ رہے ہیں، او نانا، او میری ماں بیمار نہیں تھی، او نانا میری ماں زخمی، او نانا تیری امت نے او میری ماں کو بڑا مارا، او نانا میری ماں کی پسلیاں ٹوٹ۔ مسجد میں چپ کھڑی ہے رسالت کی آبرو، کوئی سوال کرنے سکھا دے بطول کو، اے خاک مدینہ تیرے ذروں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں۔ معزز سامعین، چونکہ پیر عامر ربانی صاحب بھی پہنچ گئے، آفتاب حسین چٹھا صاحب بھی پہنچ گئے، اور چونکہ وقت 1 بجے کا انتظار ہے علامہ اظہر حیدری صاحب کا، وہ اگر مجاہد عباس کے بعد پہنچ گئے تو علامہ صاحب خطاب فرمائیں گے، اور علامہ صاحب کے بعد پیر عامر ربانی